یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 125ویں روز بھی بھارتی فوجی محاصرہ اور سخت پابندیاں عائد ہیں، جس کی وجہ سے وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں خوف و دہشت کا ماحول بدستور قائم ہے۔ بھارتی فوج نے کشمیریوں کو گزشتہ روز بھی مساجد میں نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی۔ اس ظلم و جبر کے خلاف ہزاروں کشمیری پابندیاں توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے اور بھارت کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کیے۔ ضلع پلوامہ میں بھارتی فوج نے ذہنی طور پر معذور 40 سالہ بشیر احمد گنائی سیکنڈ فرسل یاری پورہ کولگام کو گولی مار کر زخمی کیا ہے۔ جموں کا مسلم وفد جو کہ کئی روز سے صوبے کے مختلف علاقوں کے دورے پر ہے، نے گزشتہ روز بدروار میں انجمن اسلامیہ کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر کی موجودہ سنگین صورتحال اور بھارتی جیلوں میں نظر بندوں کی حالت زار پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ممتاز آزادی پسند کشمیری رہنما شجاع عباس آج صبح پاکستانی شہر راولپنڈی میں دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ 1990 میں زمانے طالب علمی میں ہی تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں ان کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ بھارت طاقت کے وحشیانہ استعمال سے کشمیری عوام کی تحریک آزادی کو ہرگز نہیں دبا سکتا۔ بھارتی کانگریس رہنما ششی تھرور کو لکھے گئے خط میں بھارت نواز نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے اپنی نظر بندی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے۔ فاروق عبداللہ کی طرف سے یہ پہلا خط ہے۔ برطانیہ میں پاکستانی سفیر نفیس زکریا نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ناکہ بندی کو 125 روز گزر چکے ہیں۔ دنیا کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن کے بعد عائد کردہ پابندیوں کا 125واں دن۔ کشمیریوں کی شہادتیں، پکڑ دکڑ، گریک ڈاؤن اور کھانہ تلاشیوں کے ذریعے آتش و آہن کا کھیل اور ابلیسی رقص جاری ہے۔ بھارتی حکومت اپنے 5 اگست کے غیر جمہوری اقدام کے بعد کشمیریوں کے خلاف اعلانیاً جنگ لڑ رہی ہے۔ اسی لیے بھارت کی قابض فوج کو انسانیت، شرافت اور اخلاقیات پر مبنی سبھی روایات اور اصولوں کو پاؤں تلے روننے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ عالمی میڈیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی رپورٹنگ کرتے ہوئے یہ انکشاف کر رہا ہے کہ بھارتی فوجی اہلکار کشمیریوں کے گھروں میں گھس کر نہ صرف لوٹ مار کر رہے ہیں، بلکہ بھارتی قابض فوج نے 5 اگست کے بعد کشمیری عفت مآب خواتین کو بھی براہ راست اپنی درندگی اور سفاکیت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ کے اردو ایڈیشن نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ کشمیری خواتین اب اپنی عزت بچانے کے لیے بدصورت بن کر گھروں سے نکلتی ہیں۔ بھارتی فوجی اہلکار کشمیر کے سرد موسم میں شراب پی کر رات کو فوجی کیمپوں سے نکلتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں گھس کر نوجوان کشمیری لڑکیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں بھارتی فوجی بوڑھی کشمیری خواتین کی بھی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب کشمیر میں خواتین رات کو سوتے وقت کلہاڑی سرہانے رکھ کر سونے پر مجبور ہیں تاکہ بوقت ضرورت اپنی عزت کی حفاظت کر سکیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔